جل پری۔ جہاں ہم گوادر رہے تھے، جہاز سمندر سے ذرا ہٹ کے خاکستری ریت، کھردرے عنابی پتھریلی چٹانوں کے سورج میں سنہری ہوئے ایک چھوٹے سے ساحلی شہر میں اتر گیا۔ ایئرپورٹ پہ جہاز رکنے لگا۔ جہاز کی کھڑکی سے چھوٹی سی دھوپ سے دھلی ہوئی مسکراتی خوش آمدید کہتی سفید چمکتی عمارت پہ لکھا نظر آیا، پسنی ایئرپورٹ۔ چھوٹے سے جہاز سے اترنے والے ہم دو ہی تھے۔ آگے آگے سرجن ریئر ایڈمرل خورشید انور امامی، پیچھے میں۔ وہ میرے باس تھے۔ اسلام آباد نیول ہیڈ کوارٹرز میڈیکل ڈائریکٹوریٹ میں وہ ڈائریکٹر جنرل میڈیکل سروسز پاکستان نیوی تھے، اور میں ان کا سینئر سٹاف افسر کوارڈینیشن۔ دفتر گھر اب اسلام آباد میں تھا۔ دفتر اور گھر کے درمیان مفتی جی کا استھان۔ نیوی ساری سمندر میں یا سمندر کنارے۔ مہینے میں 3 ہفتے مفتی جی کی چھاؤں میں، 1 ہفتہ اب سمندر کنارے گزرتا۔ وہ نئے نئے نیوی میں آئے تھے۔ انہوں نے نیوی کی تمام تر یونٹوں میں جانا تھا۔ نیوی کی ہر یونٹ کو شپ ہی کہا جاتا ہے، چاہے وہ سمندر میں ہو یا ساحل پہ۔ کراچی کے سب جہازوں پہ دورے ہو چکے تھے۔ اب ارمارا دیکھ کے پسنی اترے، تھوڑی دیر وہاں ٹھہرے۔ ادھر گوادر کے لیے ہیلی کاپٹر تیار کھڑا تھا۔ ہیلی کاپٹر پہ چڑھے، اس کے اوپر والے پنکھے چلے، ریت اڑی۔ دھول کے طوفان میں پھر ہولے سے ہیلی کاپٹر اٹھا۔ ایڈمرل امامی اور میں دونوں ہیڈ فون چڑھا کے آپس میں بات کر رہے تھے۔ ہماری باتوں میں پائلٹ بھی شامل تھا۔ ہیلی کاپٹر سمندر اور ساحل کی لکیر پہ اڑ رہا تھا۔ سورج ہمارے اوپر تھا۔ ہیلی کاپٹر کا سایہ نیچے کبھی سمندر کی لہروں پہ پھڑ پھڑاتا، کبھی ساحلی ریت پہ۔ یونیفارم میں رہتے ہوئے ایڈمرل امامی سے بہت سیکھا۔ کمانڈر اور سٹاف کا ہر بھید وہ کھول گئے۔ پوری نیوی کی میڈیکل سروسز بارے خود میز پہ بیٹھ کے چارٹ بناتے۔ پہلے دن بولے، یہ سب حاضر کرو۔ کلپ، پیپر، کاغذوں کا پلندہ، اسکیل، ہر رنگ کا پوائنٹر، ہائی لائٹر، مارکر، پینسل، ربر، گوند، شارپنر، سٹیپلر۔ پہلے کسی ایڈمرل یا جنرل کی میز پہ یہ فضول چیزیں تھوڑی ہوتی۔ ان کے سیکرٹری، کلرک، سٹاف افسران کا یہ فالتو کام ہوتا۔ وہ مجھے ساتھ بٹھا لیتے، کرتے کام خود اپنے ہاتھ سے۔ نیوی کے ہر جہاز میں موجود ڈاکٹر کے کوائف، جہاز میں میڈیکل کی سہولتیں، جہاز کی نفری، وسائل، ممکنہ خطرات، مستقبل کا لاہے عمل، سب کے کالم بناتے، الگ الگ، ہر چیز مرتب۔ آنے والے دنوں میں کون سی چیز اہم ہوگی، کہاں ہوگی، وہ ڈھونڈ لیتے۔ تبھی آتے ہی بولے، گوادر چلو۔ ساحل پہ دوڑتی لہروں پہ کسمساتا لرزتا ہیلی کاپٹر کا سایہ۔ کبھی سمندر کی لہریں اپنے ساتھ اس سائے کو ساحل پہ پھینک دیتی۔ ہیلی کاپٹر پائلٹ جان بوجھ کے ایڈمرل کے کہنے پہ نیچے نیچے اڑا رہا تھا، تاکہ ہر منظر ہمیں جزیات کے ساتھ دکھائی دیتا رہے۔ سمندر میں کشتیاں تھیں، کنارے کے پاس ماہی گیروں کی بستیاں۔ دور گہرے سمندر میں بڑے بحری جہاز ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے، رنگ برنگے سامان سے لدے، کوئی آئل ٹینکر، اکا دکا پاکستان نیوی کے فریگیٹ اور ڈسٹرائر نیول شپ بھی۔ ان پہ توپیں لگی تھیں۔ اس کے پیچھے ہیلی کاپٹر اترنے کی جگہ پہ گول دائرے میں بڑا سا ایچ لکھا ہوا تھا۔ ساحل پہ کہیں کھلا ریتلا ساحل سنہری، کہیں ساحل کے ساتھ ساتھ سرخی مائل چٹانیں، کہیں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں۔ سمندر اور ساحل اتنے دھلے دھلائے، چمکتے مسکراتے کہیں نہیں دیکھے۔ اوپر سورج ہمارے ساتھ ساتھ اڑے جا رہا تھا۔ سارا ساحل سنہری ہوا تھا، یوں لگتا تھا جیسے سارا ساحل سونے سے بھرا ہوا۔ سمندر کا نیلگوں پانی بھی اتنا نیلا جیسے نیلم پیس پیس کے اس میں بھرا ہو۔ اس کی لہریں سفید چمکتے دانت نکال کے مسکراتی ہوئی اٹھ اٹھ کے ساحل کو چومنے آتی۔ ہیلی کاپٹر کی ہوا سے سمندر کی لہروں میں گدگدی سی ہوتی۔ گول گول دائرے بنتے پھیلتے، ان پہ ہیلی کاپٹر کا سایہ سوار، ابھرتا اچھلتا، لہروں کے ساتھ ساتھ ساحل پہ آ کے پھیل جاتا۔ سمندر جیسے اپنا اندر کا سانس زمین پہ چھوڑ دیتا، پھر زمین سے دھوپ چوم کر لہریں سمٹتی، پیچھے ہٹ جاتی۔ ان کے اوپر پھر سمندر کی نئی لہر چڑھ کے ساحل کو بھگونے آ جاتی۔ ہیلی کاپٹر آگے اڑتا رہا۔ ساحل پہ کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے خستہ حال گھروندے تھے، کچے پکے سے۔ کہیں جھونپڑیاں تھیں، اونٹوں کی قطاریں، گدھا گاڑیاں۔ کناروں پہ رسیوں سے ماہی گیروں کی کشتیاں بندھی تھیں، کچھ موٹر بوٹ بھی، بادبانی کشتیاں بھی کچھ تھیں۔ کہیں کسی ماہی گیروں کی بستی کے اوپر سے ہیلی کاپٹر گزرتا تو
اس بستی کے شکستہ گھروندوں سے چھوٹے بڑے بچے بچیاں سر اٹھا اٹھا کے اوپر تکتے۔ اکثر بچے کسی بدرنگی لنگی کو نکر کی طرح باندھے ہوتے۔ بڑے بوڑھے اپنے سر پہ بندھی لپٹی چادر کو پکڑ کے چہرہ اوپر کر کے ہمیں ایسے دیکھتے جیسے کوئی دعا مانگ رہے ہو۔ مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا۔ چوتھی جماعت میں تھا جب 1965 کی جنگ ہوئی۔ اس وقت ہم سیالکوٹ سے آ کے گجرانوالہ رہتے تھے۔ گجرانوالہ پولیس لائنز میں گھر تھا۔ گھروں کے ساتھ ہم نے زمین میں ٹرنچز کھودی ہوئی تھی۔ خطرے کا سائرن بجتا تو اس کی آواز کبھی بڑھتی کبھی کم ہوتی۔ لوگ سمجھ جاتے ہوائی حملہ ہوا ہے۔ ایسے میں کہا جاتا کہ بھاگ کے کھلی ہوئی قریبی ٹرنچ میں چھپ جاؤ۔ ہم بچے الٹ بھاگ کے باہر آ کے گولی کی طرح تیز اڑتے جہازوں کو تکنے لگتے۔ ہمیں دشمن اور اپنے جہازوں کی پہچان تھی۔ دشمن کا جہاز آگے ہوتا، ہمارا اس کے پیچھے، وہ ہم گردنیں اٹھائے آسمان پہ اڑتے داؤ پیش دیکھتے۔ کبھی کبھار دشمن کا جہاز گرتے دیکھتے تو لوگ یوں اچھلنے لگتے خوشی سے جیسے اکھاڑے میں مخالف کو چت گرا دیا ہو۔ ہیلی کاپٹر بھی انہی دنوں آسمان پہ دیکھے، ننگے پیر ننگے سر ایک نکر بنیان میں زمین پہ بھاگتے ہوتے۔ شاید اس وقت کبھی یوں گردن موڑ کے تھوڑی اوپر اٹھائے آسمان پہ فر فر گھومتے پنکھوں کو دیکھ کے دل سے دعا نکلی ہو، اللہ جی نیچے سے دیکھ لیا، اب اوپر اس میں بٹھا کے بھی دکھانا۔ اکثر دعائیں کر کے ہم بھول جاتے ہیں۔ جس سے مانگو اس کا حافظہ بہت، وہ نہیں بھولتا۔ اب اوپر سے پھر نیچے والوں کے لیے دعا مانگنے کا سمے تھا۔ اللہ جی یہ مسکین مچھیروں کے پھٹے پرانے جال میں نصیبوں کی کوئی ایسی جل پری لکھ دے کہ ان کے بخت جاگ جائیں، سنہرے ہو جائیں، جیسے سنہرے چمکتے ان کے ساحل ہیں۔ جل پری کی کہانیاں ساحل پہ مجھے ممدو نے سنائی تھی۔ وہ عجیب مچھیرا تھا، 60 سال سے اوپر اس کی عمر ہوگی، مگر وہ ساحلی پٹی پہ ہرنی کی طرح دوڑا پھرتا۔ پہلی بار مجھے تب اس کی تلاش ہوئی جب ایک بار چچا سراج میرے پاس آئے، ساحل پہ سمندر پار کر کے بولے، واہ بھائی واہ، اتنا کھلا سمندر، ادھر تو بہت مچھلیاں ہوں گی۔ انہیں اپنا بچپن سرہند نہر کنارے ہیڈ مان پہ گزارا یاد آ گیا۔ بولے، کنڈیاں ہم لے آئے ہیں، چلو ہمیں مچھلی کا شکار کراؤ۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا علیم بھی تھا، جسے ہم پٹواری کہتے تھے۔ ادھر کسی نے مشورہ دیا، سمندر میں مچھلی پکڑنی ہے تو ممدو سے بات کرو، اسے سمندر کی سمجھ ہے۔ ممدو آ گیا، اسے لے کر ہم سمندر کنارے پہنچے جہاں کشتی سے اترتے تھے، لکڑی کی بنی جٹی پہ۔ ممدو نے سمندر کی طرف جھک کے تھوڑی دیر کچھ پانی سے خسر پسر کی، پھر اوپر منہ کر کے بولا، نہیں صاحب ابھی نہیں، سمندر کہتا ہے رات کو 9:20 پہ آؤ۔ ادھر تو اوپر تیز بتیاں لگی، اندھیرا تھوڑی ہونا رات کو۔ رات کو کیا ہے ادھر؟ صاحب رات لمبی چکنی سفید مچھلیوں کی ادھر بارات آنی۔ تمہیں مچھلیوں نے شادی کارڈ بھیجا ہے؟ میں ہنسنے لگا۔ صاحب جی آپ آ کے دیکھ لینا، یہ سمندر ہماری زبان جانتا ہے، میں اس کی ساری عمر اس سمندر میں گزری ہے، میرے سامنے یہ سارے کا سارا ننگا، میں بھی اس سے چھپا نہیں۔ یار ہے اپنا صاحب جی، کمال ہے۔ میں حیرانی سے ہاتھ ہلانے لگا، شرمندگی سے چچا سے بھی آنکھ نہ ملاؤں۔ آخر وہ خود ہی بول پڑے، یار اس سے پوچھ اس وقت سمندر خالی ہے، ایسی باتیں بنا رہا ہے۔ اس نے سن لیا، بولا، چچا خالی تو سمندر کبھی بھی نہیں ہوتا، ہر اس سمے ادھر چھوٹی موٹی مچھلیاں ہوتی ہیں، جیسے اسکول جاتے آتے بچے۔ یہ کیا کرنی، ہم نے مگرمچھ تھوڑی پکڑنے۔ چچا بھرے کھڑے تھے، پٹواری بھی منہ لٹکائے بسور رہا تھا، ہاتھ میں کنڈیوں کو تھیلا کھولتے کھولتے کنڈیاں دیکھ دیکھ کے نکالنے کا سوچ رہا تھا۔ ممدو نے تھیلے سے باہر نکلی ایک آدھ ڈور میں بندی کنڈی دیکھی اور ہنسنے لگا، بولا، صاحب آپ چھپڑ یا نہر سے مچھلی پکڑنے تھوڑی آئے، یہ کنڈی ادھر نہیں چلتی، یہ دیکھیں۔ اس نے اپنے کندھے سے لٹکتا تھیلا کھولا، یہ ایسی کنڈی ہوتی۔ وہ ایک کنڈی کھول کے دکھانے لگا، اس کی کنڈی کے آگے 2.5 گز لمبی سٹیل کی تار لگی تھی، کنڈی بھی بڑی سی، جیسے کٹا بکرا لٹکانے والی اوسات، اس کے لوہے کا بڑا سا منکا بھاری۔ پٹواری کی کنڈیوں پہ لگا کہنا دیکھ کے وہ پھر ہنسنے لگا، صاحب سمندر ہے، یہ سمندر، ادھر کہنے والی کنڈی چھپڑ کی طرح تھپ تھپ نہیں کرتی، کنڈی لے کر مچھلی چیتے کی طرح دوڑتی ہے۔ بس 9:20 پہ دیکھنا، کنڈی گرائی، مچھلی نے پکڑی، دوڑی، پھر کھینچے جانا، ڈھیر لگ جائے گا مچھلیوں کا۔ بول دیا اس نے، سمندر نے، اپنا یار ہے، ابھی تو تھکا ہوا ہے، آرام کر رہا ہے، دیکھو
کتنا اس کا پانی اترا ہوا ہے؟ جٹی کی 5 سیڑھیاں نظر آ رہی ہیں، خشک، اتنا نیچے پانی۔ ہاں بھائی، مجھے پتا تھا یہ لو ٹائیڈ کا لمحہ، جب سمندر کی لہریں کناروں سے ہٹ کے اس کے اپنے پیٹ کی طرف بڑھ جائیں، کناروں سے پانی نیچے اتر جاتا، پھر جب سمندر ابلنے لگتا، زور مارتا، اچھلتا، لہریں زوردار، پانی اوپر جٹی کی پہلی سیڑھی تک آ جاتا، کبھی کبھی اس سے بھی باہر آ کے کناروں کی دیوار پہ ٹکرے مارتا۔ مجھے نہ پڑھاؤ، مجھے پتا ہے یہ سب۔ اس وقت ہم اسے ہائی ٹائیڈ کہتے، مگر بات تو مچھلی کی ہو رہی۔ ممدو بولا، مچھلیاں بھی ہم انسانوں کی طرح بستیاں بنا کے گاؤں بسا کے رہتی، جھنڈ کے جھنڈ مچھلیوں کے ایک ساتھ چلتے، ایک قسم کی مچھلی کا اپنا خاص قبیلہ، جیسے ہم لوگ ہیں صاحب، ایسے ہی مچھلیوں کے خاندان ہوتے۔ کئی مچھلیاں مسکین، گھاس پھوس، کیڑے کیکڑے، جھینگے کھانے والی، کچھ بڑی انہی کی شکاری، پھر ان شکاری مچھلیوں کا شکار کرنے بھی شارک آ جاتی۔ ادھر شارک ہے بہت صاحب، وہ کماڑی میں جو تل تل کے پکوڑے بنا کے کھلاتے، وہ چھوٹی شارک ہی ہوتی۔ ویل بھی ادھر ہوتی کبھی۔ چچا توجہ سے سنتے ہوئے پوچھنے لگے، نا صاحب، وہ ٹھنڈے پانی کی مچھلی، آگے گہرے پانی میں، جتنا گہرا پانی ہوتا جائے اتنی بڑی بڑی مچھلی۔ ہم ادھر کناروں پہ تھوڑی کنڈی لگاتا ہے، ہم کشتی پہ بیٹھ کے دور، میلوں دور، جدھر مچھلیوں نے بڑی بستی بسائی ہو، ادھر جا پہنچتا ہے۔ یہ مچھلیاں صاحب سمجھو ہمارے خانہ بدوشوں کی طرح ہوتی۔ خانہ بدوشی کے دنوں میں ہمارے بڑے بھی جدھر شکار ہوتا ادھر اپنا قبیلہ لے جاتے، جدھر سے خطرہ ہوتا ادھر سے بھاگ جاتے۔ یہ سب صاحب ہم نے مچھلیوں سے ہی سیکھا ہے۔ صاحب آپ لوگ تو پڑھے لکھے ہو، پہلے تھا ہی کیا؟ مچھلی، کہیں سمندر خشک ہوا، مچھلیوں کی کوہنیوں کے پلو پاؤں بن گئے، وہ رینگتی ہوئی ساحل پہ آ گئی۔ یہ رینگتے ہوئے مگرمچھ کیسے بنے؟ اب بھی صاحب یہ مگرمچھ دھوپ سیکنے ساحل پہ آ جاتا، پتہ کس لیے؟ اس لیے کہ خون اس کا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تم صاحب لوگوں کی طرح برا نہ منانا، وہ ہنستے ہوئے بولا، مجھے مذاق کی عادت ہے، بس صاحب لوگ بھی سمندر کنارے وہ سن بات لیتے ہیں نا میم صاحب کے ساتھ، منہ کھولے ننگے لیٹے، ایسے ہی کرتا ہے مگرمچھ، دھوپ پہ منہ کھولے پڑا رہتا، پھر اس کی جان میں جان آتی، تھوڑا بہت شکار بھی ساحل پر کر لیتا، مگر مگرمچھ کی مادہ انڈے جا کے پانی میں ہی دیتی، ساحل کے ساتھ، جس سے کبھی کبھار پانی اتر جاتا۔ بہت بڑے بڑے انڈے ہوتے، دیکھے صاحب آپ نے؟ نہیں بھائی۔ لو صاحب، ادھر ہوٹلوں میں ان کا آملیٹ بنتا ہے، وہ تو کھایا ہوگا۔ تم مچھلی کی بات بتاؤ، کب آئے گی؟ صاحب بتایا نا، 9:20 میں، 10:15 بجے تک ادھر اس جگہ ان کا میلہ ہے، بس اپنی ڈوریں چھوڑیں، میرے پاس ہے بہت، اور بھی لے آؤں گا، ابھی تو بہت وقت ہے۔ وہ دور سمندر میں ڈوبتے سورج کو دیکھ کے بولا۔ میں نے اشارہ کیا، پٹواری نے کنڈیوں کا اپنا تھیلا سمیٹا، چاچا جی بھی جیسے اداس سے ہو گئے، وہ مچھلیوں بارے بے یقینی میں مبتلا تھے، ایک بار تو کہہ ہی بیٹھے، یہ تمہاری مچھلیوں نے گھڑی باندھنی کب سے شروع کر دی؟ صاحب مچھلی سے زیادہ وقت کا پابند کون؟ ممدو بولا۔ میں نے ممدو کو پاس بٹھا لیا، پوچھا، یار سمندر سے تمہیں اتنا پیار کیوں؟ وہ اپنے کالے سفید گھنگریالے سخت موٹے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیر کے بولا، صاحب ہم بلوچ ہیں، نسل در نسل، اس ساحل کے باسی، ادھر جیوانی، گوادر، پسنی اور مارا سے ادھر تک، آگے رن آف کچھ تک ہمارے اور سندھی مچھیروں کا یہ سمندر باپ ہے، اور دریائے سندھ ہماری ماں۔ یار یہ کیا بات ہے؟ کیا صاحب، دریا کی مچھلی تو اور ہوتی، وہ میٹھے پانی کی مچھلی تو ہم نے پکڑی ہوئی، ہم سمندر کی مچھلی کی بات پوچھ رہے ہیں تم سے۔ صاحب یہ سارے میٹھے پانی کے دریا آپ کی دھرتی کا سارا نمک چاٹ کے کدھر آتے؟ ادھر سمندر میں، ہزار لاکھوں سالوں سے سمندر کا پانی اڑ اڑ کے بادل بن کے کدھر جاتا ہے؟ تمہارے پہاڑوں پہ، تمہارے میدانوں پہ برسنے۔ جتنا میٹھا پانی سمندر میٹھے دریاؤں سے لیتا، اتنا گن کے اوپر بادلوں کی جھولی میں ڈال دیتا۔ صاحب سمندر ہمارا باپ ہے، یہ ناانصافی نہیں کرتا۔ اب تم انصاف کرو، میٹھا پانی تو بادل بنا کے اڑا دیتا، پیچھے کیا بچا؟ کیا بچے گا پیچھے صاحب؟ نمک۔ اس لیے کروڑ سال سے تم لوگوں کی میٹھی دھرتی کو پالتے پالتے ہمارا باپ کڑوا ہو گیا، پر ہے بہت میٹھا، یہ ہم جانتے ہیں۔ میٹھا کیسے؟ پی سکتے ہو تم اس کو؟ لو صاحب ہم تو کھاتے ہیں اسے، یہ مچھلی جو آپ پکڑنے آئے ہیں اس میں پانی نہیں ہوتا کیا؟ ایسی ایسی مچھلی ہے ادھر کہ آپ کو بتاؤں تو آپ مانیں گے نہیں۔
وہ یہ کہہ کے عجیب دلبرانہ انداز میں آنکھیں نچاتے ہوئے اپنے گھنے سخت گھنگریالے بالوں میں دونوں ہاتھوں سے انگلیاں پھیر کے خارش کرتے ہوئے ہنسنے لگا۔ اس کے سر کے بال اتنے گھنے تھے کہ ایک بال کی جڑ میں کئی کئی بال تھے۔ وہ بالوں میں انگلیاں پھیرتا تو لگتا گھنی گھاس میں کوئی چپکے چپکے رینگتا ہوا آ رہا ہو۔ ممدو، اتنا کیوں مسکرا رہے ہو؟ سمندر میں تمہاری کوئی محبوبہ رہتی؟ وہ کھلکھلا کے ہنسا۔ ایک دو بار ہم سب کو دیکھ کے ممدو نے کچھ سوچا، پھر سر آگے کرتے ہوئے گردن لمبی کر کے رازدارانہ انداز میں بولا، صاحب، سمندر کے اندر جل پری بھی ہوتی، اور یار کہانیاں سب ہوتی ہے صاحب۔ تم نے دیکھی؟ دیکھی؟ ہاں، کدھر؟ ادھر نہیں، بہت دور گہرے پانی میں، تب میں چھوٹا تھا۔ اس نے پٹواری کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس سے ذرا بڑا، پر مجھے پوری ہوش ہے، پوری جوانی کی دہلیز پہ تھا، سمجھو جوان ہو گیا تھا۔ وہ ہنسنے لگا، سب یاد ہے مجھے۔ کیا؟ رات پوری سمندر میں گزری تھی ہماری۔ موٹر بوٹ اس وقت نہیں تھی، بڑے بڑے بادبان والی کشتی تھی۔ ابا تھے، میرے تایا تھے، ہم 3 بچے بھی ساتھ۔ پھر طوفان رات کو آیا، تایا نے بادبان گرا دی، کشتی لہروں پہ اوپر نیچے دائیں بائیں ہوئی، گول دائرے میں پھنسنے لگی، مگر تائے اور ابا نے نکال لی۔ پھر رات کے آخری پہر ایک دم سکوت ہو گیا، جیسے سمندر کی آنکھ لگ گئی۔ ہم لوگ بھی کشتی میں ٹیڑے میڑے ہو کے سو گئے۔ بادبان تائے اور ابا نے کھڑے کر دی، کشتی بے آواز خاموشی سے بہنے لگی۔ مستول کھڑا ہو گیا، سیدھا اوپر۔ آسمان پہ ابھی بادل تھے، تاروں کی لونا آ رہی تھی۔ بس صبح ہونے سے پہلے پہلے آسمان کے پیالے میں جیسے دھیرے دھیرے دودھیا سفیدی سی چڑھنے لگی۔ میں کشتی کی منڈیر پہ سر رکھے آنکھیں میچے لیٹا تھا۔ اچانک مجھے احساس ہوا سمندر کے ہولے ہولے ہچکولے کھاتے پانی میں میرے ساتھ ساتھ کوئی ہے۔ میں نے آنکھیں کھولی، اف! ابھی دیکھو میرے مچھلی کانٹے جیسے موٹے بال، اف! بال میرے کھڑے ہو گئے وہ سوچ کے۔ ایسا سونا چہرہ، صبح کی ہلکی ہلکی سفید روشنی میں گورا چٹا سفید چہرہ، بھیگے لمبے سنہری بال، سمندر سی نیلگوں آنکھیں ایسی حسین۔ کون؟ میں بھی پنجوں کے بل اٹھ کے بیٹھ گیا، چچا بھی کان لگا کے سننے لگا۔ پٹواری کی آنکھیں بھی حیرت سے ابل پڑی۔ صاحب، وہ جل پری تھی، مجھے نہیں پتا تھا، میں سمجھا کوئی لڑکی پانی میں گر گئی۔ میں اسے دیکھ کے اٹھ گیا، میرا منہ کھلے کا کھلا، جی چاہے پانی میں چھلانگ لگا کے اسے نکال لوں۔ بڑا تیراک تھا، پیدائشی۔ اس کی آنکھیں بھی مجھے بلا رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہوں، آؤ، اترو، ادھر آؤ، میرے پاس آؤ۔ اتنا حسین چہرہ، توبہ! صاحب کیسے بتاؤں، ادھر ساحلوں پہ ویسا چہرہ کبھی دیکھا ہی نہیں۔ آنکھیں اتنی بڑی بڑی نیلی چمکدار، پتلا سا ناک، ایسے سنورے سجیلے ہونٹ، جیسے کچھ کہے بنا سب کہہ گئی۔ کیا؟ یہی کہ آؤ، اترو، پانی میں آؤ۔ پھر میں اوپر ہو کے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ لمبی گردن، اس کے پانی میں ہچکولے لیتے چاندی سے دمکتے اجلے چکنے کندھے نظر آئے۔ او! بازو دیکھے؟ نہیں صاحب، پانی کشتی سے ٹکرا کے اوپر نیچے ہوتا۔ ایک بار اس کا سینہ نظر آیا، چاندی کے الٹے کٹورے، اوپر یمنی یاقوت۔ ایسی چمک، ایسی اٹھان ہماری عورتوں کی ادھر ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی۔ توبہ صاحب، کیا یاد دلا دی۔ وہ پھر اپنے سر کے بالوں میں خارش کرنے لگا۔ پھر بادبان رکی ہوا میں بھی پھڑکنے لگا، مستول کشتی کا جھولنے لگا۔ میرا ذہن اس لمحے معاف ہو گیا تھا۔ صاحب، بس یہی خیال آیا کہ کوئی پری سی لڑکی پانی میں گر گئی ہے، نکال لو۔ پھر بس اٹھ کے چھلانگ لگانے ہی لگا تھا کہ میرے پاؤں سے پاس پڑی لکڑی کا ڈنڈا گرا۔ اس سے مستول کے بادبان سے بندھی رسی کا کوئی کنارہ ڈھیلا ہوا، کشتی میں ایک دم سے جھٹکا سا پڑا، ایک ہچکولا آیا۔ کشتی کے کنارے پہ پانی اچھلا اور اس کا جسم پانی کی لہر کے ساتھ ہلا۔ اس کی گردن نیچے ہوئی اور اس کا نچلا دھڑ پانی کے ساتھ کشتی کے ساتھ لگا۔ دیکھا اس سینے سے نیچے نیچے ساری مچھلی تھی، چٹی سفید چمکتے چانوں والی، ٹانگیں آپس میں جڑی، پیچھے پیروں پہ لمبے لمبے پر۔ اسی لمحے کی مستول کو سنبھالے کھڑے قریب سے تائی کی نظر اس پہ پڑ گئی۔ وہ چلایا، پکڑو بچوں، پیچھے ہٹو، لاؤ جال۔ بتھیرے سب نے جال ادھر ادھر ڈالے، مگر وہ گہرے پانی میں کہیں دور نکل گئی، نہیں ہاتھ آئی۔ وہ بلا رہی تھی،
ہاں صاحب، اس کی آنکھیں اب تک یاد مجھ کو۔ کہتی آؤ اترو مارو چھلانگ، بانس نہ گرتا تو میں نے چھلانگ مار دینی تھی۔ پھر وہ مجھے لے جاتی۔ کدھر؟ گہرے پانی میں۔ پھر وہ زور زور سے بالوں میں خارش کرنے لگا۔ پھر صاحب اس کی جو مرضی کرتی۔ وہ دانت کھول کے ہنسنے لگا۔ ممدو سچ بتاؤ، کیا تمہارا جی چاہتا کہ وہ تمہیں لے جاتی؟ وہ تو اب بھی آئے تو میں چلا جاؤں ساتھ اس کے۔ وہ ہنسنے لگا۔ مگر صاحب ہمارے سیانے کہتے وہ چھوٹی عمر کے لڑکوں کو بہکا کے پانی کے اندر لے جاتی۔ لگتا اب وقت نکل گیا۔ یار سب کہانیاں ہیں پرانے وقتوں کی، کسی کے ہاتھ وہ اب تک تو آئی نہیں، اس کا راز تو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ لو صاحب اس کے ساتھ گیا، کوئی واپس آتا تو بتاتا، اس کی نسل ہی کم ہوگی۔ کیوں؟ وہ میرے پاؤں سے بانس جو گر گیا تھا، میں نے چھلانگ نہیں ماری تو؟ اب کوئی لڑکا اس کے ساتھ گہرے پانی میں غوطہ نہ کھائے تو اس کی نسل کدھر سے چلے؟ آپ پڑھے لکھے لوگ ہم جاہلوں کو اتنا جاہل تو نہ سمجھے۔ توبہ ہے ممدو، تو یہ سب سچ سمجھتا ہے؟ سمجھتا کیا صاحب، ہم پہ بیتی ہے یہ۔ تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، نیند میں ہوگے تم۔ نہ صاحب، نیند تو اسے ایک نظر دیکھ کے ایسی اڑی کہ ہفتوں تک نہیں آئی۔ وہ سچ میں ادھر تھی۔ میرا تایا مر گیا، ابا بھی نہیں، ورنہ ان سے پوچھ لیتے۔ میرے جیسے کسی بوڑھے مچھیرے سے بات کر کے دیکھ لیں، کسی نہ کسی کی زندگی کی کسی موڑ پہ اس سے ملاقات ہوئی ہوگی۔ وہ تو ہم مچھیروں کا سنہرا خواب ہے، کوئی جل پری آئے ہمیں سنہرا کر دے۔ ہوتی وہ دور کھلے پانیوں میں، گہرے سمندر بیچ۔ گہرے سمندر سے کچھ فاصلے پہ ساحل کنارے ہمارا ہیلی کاپٹر اڑے جا رہا تھا۔ گوادر کی دو پہاڑیاں ڈوبتے سورج کی دھوپ چوسے سونا بننے کے انتظار میں تھی۔ انہیں دیکھتے ہوئے مجھے ممدو کا خواب سچ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ جل پری ان مسکین مچھیروں کے پرانے تھکے بوسیدہ جال میں اترنے والی تھی۔ ہیلی کاپٹر اڑتا اڑتا گوادر کے اوپر آ گیا۔ ایک پتھریلی چٹان سمندر میں مین لینڈ سے 10 کلومیٹر آگے ہو کے گہرے سمندر کو روکے کھڑی تھی۔ اس کے بیچ ایک 1.25 کلومیٹر چوڑی ساحلی پٹی کے دونوں طرف نرم سمندر کی لہروں کا نیلا بچھونا تھا، جس پہ مسکراتی سفید ابھرتی لہروں کے کھلکھلاتے کھلے منہ دکھائی دیتے تھے۔ مین لینڈ پہ پھر ایک ویسی ہی اونچی مستطیل پہاڑی تھی، مگر یہ چکنی مٹی کی تھی، جس پہ ہریالی نے اگنا تھا۔ نیول پائلٹ ہیڈ فون پہ اوپر ہیلی کاپٹر کے چکر لگا کے ہمیں بتا رہا تھا، دنیا بھر کی بندرگاہیں انسانوں نے بنائی ہیں، یہ واحد ڈیپ سی بندرگاہ ہے جو بنی بنائی، بس اسے اپنے ملک اور اپنے دوست ملکوں سے جوڑنا ہے۔ مستقبل کی ہماری رومن امپائر کا یہ روم ہے۔ ایسا ساحلی شہر ہے یہ، جس کے سی شور کے دونوں طرف درمیانی پٹی پہ ادھر ادھر سے آتی لہریں کروٹیں لیتی، اور وہ سامنے دیکھیں، اس نے کھلے سمندر کی طرف اشارہ کیا۔ سامنے مسکت بغیر دوربین سے نظر آ رہا تھا۔ نیچے صدیوں کی بے خبری میں سوئی ہوئی جل پری، جس کے چاروں طرف صرف ریتلے میدان تھے، سنگلاخ چٹانوں بھرا رے گزار۔ اس شہر کو باقی ملک سے ملانے والی اس وقت کوئی پکی سڑک نہ تھی۔ بنجر میدان گوادر میں اس وقت 500 روپے 1 ایکڑ زمین کی قیمت تھی۔ میری جیب میں اتفاق سے اس دن 25,000 روپے تھے، اور جانتا تھا کہ ان دنوں میں اس سے آدھا مسکین جھونپڑ پٹی بنا گوادر خریدا جا سکتا تھا۔ مگر مجھے پتا تھا مجھے اپنے ملک خریدنے یا بیچنے والوں میں سے نہیں بنایا گیا۔ میں نے اخبار میں ایک کالم لکھا تھا اس سفر کے بعد، 5 دن دور ہسپتال۔